آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک بہت اہم واقعے غزوہ بنو قریظہ کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں معاہدے ہیں، غداری ہے اور انصاف کے بڑے گہرے سوالات ہیں۔ تو آئیے تاریخی حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا اور کیوں یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ بن گیا۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی ایک معاہدے کی اور پھر اس سے کی گئی غداری کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی محاصرہ کیسے ہوا۔ تیسرے حصے میں ہم اس مشہور فیصلے کی بات کریں گے جو سعد بن معاذ نے سنایا، اور آخر میں ہم اس پورے واقعے سے ملنے والے سبق پر بات کریں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے بنو قریظہ سے۔ یہ مدینے میں رہنے والا ایک بہت با اثر یہودی قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ ایک بہت ہی اہم امن معاہدے کا حصہ تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی سا ایگریمنٹ نہیں تھا۔ میثاق مدینہ کو آپ اس وقت کے مدینہ کا آئین یا دستور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اہم بات تھی باہمی دفاع، یعنی میوچل ڈیفنس۔ مطلب اگر شہر پر کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر دفاع کریں گے، اور بنو قریظہ نے اس پر دستخط کر کے یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ لیکن پھر حالات نے ایک بہت ہی نازک موڑ لیا۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، دشمن کی فوجیں مدینہ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھیں، اور ٹھیک اسی وقت بنو قریظہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ انہوں نے نہ صرف باہر کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا بلکہ اندر سے، شہر کے اندر سے حملہ کرنے کا پلان بھی بنا لیا۔ سوچیں، اس سے مسلمانوں کی دفاعی لائن کتنی کمزور پڑ گئی ہوگی۔ تو جیسے ہی باہر کا خطرہ ٹلا، یعنی دشمن کی فوجیں پیچھے ہٹی، مسلمانوں کی ساری توجہ فوراً اس اندرونی غداری پر آ گئی۔ ظاہر ہے معاہدے کی اتنی بڑی خلاف ورزی کو اسے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ پیغمبر اسلام کے اس اعلان سے لگایا جا سکتا ہے۔ دشمن کے پیچھے ہٹتے ہی فوراً انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس سے بالکل واضح تھا کہ یہ معاملہ اب سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ پورے 25 دن تک چلا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کتنی کشیدہ ہوگی۔ آخرکار ان 25 لمبے دنوں کے بعد بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو ٹھیک ہے، محاصرہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب ایک نیا اور اس سے بھی بڑا سوال کھڑا تھا۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان کی قسمت کا فیصلہ کون اور کیسے کرے گا؟ اور یہاں سے کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے۔ اب بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، اور یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے تاریخ پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ آخر فیصلہ کرے گا کون؟ اس اتنے حساس معاملے میں جج کون بنے گا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے نتائج بہت دور تک جانے والے تھے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ فیصلہ کرنے والے کا انتخاب خود بنو قریظہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پرانے ساتھی سعد بن معاذ کو ان کا جج بنایا جائے، اور پیغمبر اسلام نے ان کی یہ درخواست مان لی۔ جب سعد بن معاذ وہاں پہنچے تو انہوں نے آتے ہی ایک بہت اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، میں ان کا فیصلہ تورات کے اصولوں کے مطابق کروں گا، یعنی فیصلہ ان کی اپنی ہی مذہبی کتاب کے قانون کے مطابق ہوگا۔ تو تورات کے قوانین کے مطابق سعد نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے 3 حصے تھے۔ پہلا، بنو قریظہ کے وہ تمام مرد جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا انہیں سزائے موت دی جائے۔ دوسرا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اور تیسرا، ان کی ساری جائیداد اور مال و دولت کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب پیغمبر اسلام نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے فرمایا، تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اس بات نے اس فیصلے پر آپ کہہ لیں کہ ایک مہر لگا دی۔ اچھا، تو اس پورے تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آئیے ذرا ان اہم اسباق پر نظر ڈالتے ہیں جو اس سے نکالے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں 4 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اسلام میں وعدہ نبھانے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ غداری اور معاہدہ توڑنے کے نتیجے کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات، مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ منظم اور مضبوط رہنا چاہیے۔ اور چوتھی اور بہت اہم بات یہ کہ اسلامی انصاف کا تعلق جذبات سے نہیں بلکہ حقائق اور برابری سے ہے۔ اور آخر میں یہ واقعہ ایک بہت بڑا اصول واضح کرتا ہے، وہ یہ کہ اسلام کے نظام انصاف میں سب برابر ہیں، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، انصاف کا پیمانہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انصاف، معاہدے اور غداری،
ये जो तारीखी उसूल हैं ये आज की हमारी जदीद दुनिया में क्या मायने रखते हैं?